حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے استاد 7ویں گلی میں رہتے تھے. حضرت امام صاحب نے کبھی اپنا پاؤں 7ویں گلی کی طرف دراز نہیں کیا ہے. فرمایا جب پاؤں دراز کرنے لگتا مجھے خیال آتا ہے میرے استاد کا گھر ہے. پھر اللہ نے علم دیا، کمال دیا، عروج دیا، تلامذہ دیے، شاگرد دیے. جمعہ پڑھنے والوں کیسے شاگرد دیے؟ ایک شاگرد وہ بھی آیا تھا جو امام صاحب کے پاس پہنچا، استاد جی میں آپ سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا جاؤ قرآن یاد ہے کہ نہیں؟ کہا استاد جی قرآن یاد نہیں. فرمایا میرے مدرسے میں داخلے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا پہلی شرط ہے. جیسے آج مدارس میں کہا جاتا ہے پرائمری کر کے آئیے، آپ کو پھر حفظ کے کلاس میں داخلہ ملے. پرائمری آپ کریں گے 2-2.5 سال میں بچہ قرآن یاد کرے گا، مڈل کا امتحان دے سکے گا. وقت کی شاید ضرورت بن چکی ہے، لیکن یاد رکھیے جب وہ آنے والا شاگرد آیا ہے اور اس نے آ کے کہا حضرت داخلہ دے دیجئے، مجھے دین پڑھا دیجئے. فرمایا بیٹا پہلے قرآن یاد کرنا ہوگا. استاد جی مجھے قرآن یاد نہیں ہے. فرمایا جاؤ قرآن یاد کر کے آؤ. ارے جب نکلنے لگا آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے استاد جی میری ایک درخواست ہے. میری ماں نے مجھے بڑے مان کے ساتھ بھیجا ہے، دعاؤں کے ساتھ بھیجا ہے. میں ماں کا بیٹا ہوں، میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے سے جدا کرے. لیکن اس نے کہا بیٹا جاؤ قرآن سیکھ کر آؤ، نبی کی حدیث سیکھ کر آؤ، دین سیکھ کر آؤ. میں چاہتی ہوں تو میدان میں اتر کر دین کا مبلغ بن کے آئے، دین کا دائی بن کے آئے، لوگوں تک دین پہنچائے. جا میں تیری جدائی برداشت کر لوں گی، مدرسے میں پہنچ، دین سیکھ، بزرگوں کے پاس جا، ادب سیکھ کر آ. ماں نے دعا کی، مجھے رخصت کیا ہے. استاد جی ساتھ ساتھ قرآن یاد کرتا رہوں گا، مجھے مدرسے میں داخلہ دے دیجئے. استاد نے جواب دیا ہے میرے ہاں استدلال جب ہوتا ہے، مسئلہ جب آتا ہے، استفتاء آتا ہے، فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو میری پہلی نظر قرآن پر پڑتی ہے، دوسری نظر حدیث پر پڑتی ہے، تیسری نظر اجماع پر پڑتی ہے. پھر میں نے 40 علماء کا بورڈ بٹھایا ہوا ہے، ان کے سامنے مسئلہ آتا ہے، ہر ایک اپنی رائے دیتے ہیں. میں ان کی آراء کو سن کر پھر اس لوگوں کے سامنے دین کو آسان صورت میں لے کر آتا ہوں. نہیں بیٹا داخلہ نہیں، پہلے قرآن یاد کر کے آؤ. یہ جانے والا کہتا ہے، شاگرد کہتا ہے استاد جی میرے لیے دعا تو کر دیجئے، میری ماں نے بھی دعا کر کے مجھے رخصت کیا تھا، آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے رخصت کر دیجئے تاکہ رب میری منزل آسان کر دے. یہ منزل آسان نہیں ہے. 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6000 سے زائد آیات ہیں. ان کو یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دعا آپ کر دیجئے، ادھر ماں کی دعا ہے، ادھر آپ کی دعا ہوگی. حضرت کے ہاتھ اٹھ گئے. یہ جانے والا نکلا، اس نے قرآن کھولا ہے، مدرسے میں پہنچا ہے. روزانہ کتنا قرآن یاد کر رہا ہے؟ ایک رکوع یاد کر رہا ہے نہیں، ایک پاؤں یاد کر رہا ہے نہیں، ایک سپارہ یاد کر رہا ہے نہیں. جمعہ پڑھنے والوں، پڑھنے والیوں سنو، جب اللہ حافظہ دیتا ہے یہ آنے والا شاگرد روزانہ قرآن کی ایک منزل یاد کر رہا ہے. ایک منزل. قرآن کی کتنی منزلیں؟ 7 منزلیں. روزانہ ایک منزل یاد کی. اس کا نام کیا ہے؟ ماں نے نام بھی میرے نبی کے نام پہ رکھا ہے، محمد رحمہم اللہ رحمت اللہ علیہ. یہ آنے والا شاگرد بعد میں امام محمد بن کر آتے ہیں. اللہ پھر جب ان سے کام لیتا ہے تو پھر کتابیں درجنوں نہیں سینکڑوں لکھوا دیتا ہے. ایمان تازہ کر رہا ہوں. 8ویں دن واپس آ گئے، استاد کی نظر پڑی اور یہ بھی لکھا ہے نوجوانوں غور سے سنو. کہتے ہیں امام محمد خوبصورت بہت تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا. ہاں کیوں نہ ہوتا، میرے نبی کے نام پر نام بھی تو ہے نا. بڑے خوبصورت. پہنچے، استاد کی نظر پڑی. فرمایا بیٹا آپ آگے. پھر
میں نے آپ سے کہا تھا داخلہ قرآن کے یاد کیے بغیر نہیں ہوگا. استاد جی آپ نے بڑے خلوص سے دعا کی. راستے میں جاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ ربا میں دین سیکھنے کے لیے آیا تھا, استاد نے مجھے اگلے مدرسے میں بھیج دیا, اب پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے. میں نے رب سے کہا ربا حافظہ تو دیتا ہے. آنسو نکل رہے تھے. ادھر ماں کی دعا میرے ساتھ تھی, ادھر آپ کی دعا تھی. حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے یار لوگوں دو دعائیں ضرور لیا کرو, ایک دعا ماں باپ کی اور دوسری دعا استادوں کی. ایک استاد نہیں سارے استادوں کی. فرماتے تھے چڑیا کبوتر کے اڑنے کے لیے دو پر چاہیے. علم حاصل کرنے والے اگر تجھے ماں باپ کی دعاؤں کا پر اور استادوں کی دعاؤں کا پر مل گیا تو اللہ تجھے عروج عطا فرما دے. 8ویں دن آ گئے. بیٹا کہا تھا نا یاد کر کے آؤ. کہ استاد جی آپ کی دعا کا اثر تھا, اللہ نے مجھے 7 دن میں قرآن کا حافظ بنا دیا. ہمیں تعجب نہیں ہے, اللہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتے, وہ ساری طاقتوں کے مالک. جانتے ہیں اس مالک کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کر کہہ دیجیے. دعا بھی کیجیے اللہ یہ رحمت آ رہی ہے, اللہ اسے رحمت ہی رکھے, امت کے لیے زحمت نہ بن جائے, پریشانی کا ذریعہ نہ بن جائے, امتحان کا ذریعہ نہ بن جائے. دعا مانگا کرو. یاد ہوگا میں نے سنایا تھا حدیث میں آتا اللہ کے پاک نبی نے سیلاب سے پناہ مانگی. حدیث ہے, توجہ رکھیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ہمارے تمام آئمہ کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے, آمین کہہ دو. سب نے بڑی محنت کی, دین کے لیے گھر چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑا ہے, لیکن دین نہیں چھوڑا. ڈٹے رہے استقامت کے ساتھ.